یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مہنگائی بہت ہے، خرچے جو ہیں زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ میرا مالک سبب لگا دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایسا چینی والا عمل بتانے لگا ہوں کہ ایک بابا جی میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا نا، میں پڑھا لکھا تھا. ظاہر ہے بابا جی اگر مثال دیتے ہیں کہ 70 سال کے اگر ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ان کی عمر تھی، اگر وہ 70 سال کے ہیں، ظاہر ہے جب وہ 20 سال کے ہوں گے تو 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو اس دور میں انہوں نے BA کیا ہوا تھا، شاید LLB تھے، لیکن وکالت انہوں نے کی نہیں. تو کہتے ہیں کہ پڑھا میں کہتے ہیں کہ LLB کر کے مزدوریاں کرتا، یعنی اتنا سکوپ نہیں تھا اس مطلب ہے کہ لائن میں. تو کہتے ہیں کہ ایک سبب لگا، صرف ایک سبب نے میری زندگی بدل دی. کہنے لگا کہ میں بابا جی کہنے لگا، کہہ گیا، بزرگ ہے خیر، لیکن اس دور میں تو بچے تھے نا 18-20 سال کے. کہنے لگے کہ میں ایک بار جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک شاپر پڑا ہوا ملا. دیکھو جب رب نے سبب لگانا ہوتا ہے نا، کیا کیا وجوہات بن جاتی ہیں. شاپر پڑا ہوا ملا تو میں نے اٹھایا شاپر اور دیکھا کہ اس میں کیا ہے جی، گڑ پڑا ہوا ہے. اس دور میں چینی اتنی نہیں، چینی تھی، چینی بالکل تھی، لیکن گاؤں یہ جو پنڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر چینی نہیں، گڑ تھا، گڑ. کہنے لگے کہ یار یہ اب کیا کروں، نیچے پڑا ہوا ہے، اگرچہ شاپر میں یا لفافے میں تھا یا جس طرح بھی تھا، کھاؤں گا تو کچھ جراثیم نہ ہو، اور پھر جراثیم یا کوئی ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی ایسی نقصان دہ اثر نہ پڑ گیا ہو، سوچ کر پھر انہوں نے ان کو پکا دماغ میں آیا کہ نہیں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کھاؤں، چھوڑو. اٹھا کے بھی چل رہے تھے، رستے میں قبرستان آیا. اچھا جی، ایک جگہ بہت کیڑے مکوڑے اشرات الارض پھر رہے تھے، وہاں پر رکھا، سارے کیڑے سامنے دیکھتے دیکھتے گڑ پر ٹوٹ پڑے. کہتے ہیں کمال ہو گیا. جب میں کہتے ہیں گھر گیا نا تو مجھے میری والدہ نے بتایا کہ ایک بندہ آیا تھا، کہتا ہے کہ تجھے مطلب ہے شہر کچہری میں بلایا جا رہا ہے، فلاں بندہ وکیل تھا. جب وہ وہاں گیا جی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کر 6 ماہ میرا جونیئر بن کے رہے، اس کے بعد ظاہر ڈگری تیرے پاس ہے، اس کے بعد تو اپنا پریکسٹ کر سکتا ہے، اور تو جب تک یعنی میرا جونیئر بن کے رہے گا تجھے 1000 روپیہ مہینہ ملے گا. 1000 روپیہ، 1000 روپیہ، یعنی تجربہ کہہ گیا. یعنی آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ 70 سال کا ہو اور 20 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہو رہا ہو تو 50 سال پیچھے، 50 سال اگر بندہ پیچھے جائے تو 1000 روپیہ مہینہ، میں کہتا ہوں ایک بلا تھی بلا. میرا خیال ہے سونا 200 روپیہ کے 250 روپیہ تولا تھا اس دور میں. 4 تولے سونے جتنی تنخواہ کسی کو ملے وہ تو ارب پتی اپنے حساب میں ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے کیا ہے، کچھ نہیں، گڑ لینے لگ گئے، کبھی چینی لینے لگ گئے جی. اور بابا جی کو ایک اپنے پیر صاحب کو عمل بتایا تو کہنے لگے آپ زبردست عمل کر رہے ہو، لیکن ایک وظیفہ پڑھ لیا کرو، ایک عمل اس پر کر لیا کرو، تم دیکھو گے کہ تمہارے حالات بدل جائیں گے. یہاں پر میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر کسی کو اعتبار نہیں نا مثال کا، تو کوئی کہتا ہے یار چھوڑو اس طرح نہیں ہوتا، پھر اس کا اثر نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ پہلے ہی مایوس ہے یا کہتا ہے یار یہ تو فضول چیزیں ہیں، اس کا اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تمہارے گمانوں کے ساتھ ہے. یہ کیڑے مکوڑے ہوں یا انسان ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے. جب تم انسان کو کھانا کھلاؤ گے تو میں کہتا ہوں پھر عرش پر رونقیں لگتی ہوں گی، اور جب کیڑے مکوڑوں کو کچھ تم دو گے. جب انہوں نے گڑ ڈالا انہیں نوکری مل گئی، 1000 روپیہ مہینہ، 1000 روپیہ. آج کی بات نہیں، اندازہ لگائیں کس سن کی ہوگی. اگر آج 2026 ہے یا 27 آنے والا ہے تو اس کو اگر 50 سال پیچھے لے جاؤ تو 1975 یا 1976 بنتا ہے. تو سوچو ذرا، غور کرو کہ اس دور میں سونا 200-250 روپیہ 300 روپیہ تولا تھا، تو 1000 روپیہ. وہ اپنے گاؤں نہیں، اپنے پوری تحصیل کے امیر بندے بن گئے، بڑے وکیل کی ہاں نوکری ملی. اور کہتے ہیں کہ ہر جمعرات جمعہ، خاص کر 2 دن ہی ہوتے ہیں صحیح، جمعرات اور جمعہ، ہر فرائیڈے
ہر جمعرات ہر جمعہ میں یہ عمل کرنے لگا. کبھی چینی بھی لے جاتا میر ہو گیا میں، پھر میں چینی لے کے جانے لگا. ذہن بنا شکر بھی کر سکتا ہے عمل. تو ایک عمل بابا جی نے، ان کے پیر صاحب، میں بابا جی کہنے کا عادی ہوں کیونکہ ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا میں ان کو بابا جی کہتا ہوں. تو یعنی ہر جمعرات یا جمعہ وہ عمل کرنے لگا. دن بدن اس کی ترقی کہنے لگا کہ وکیل صاحب نے کہا تھا 6 ماہ تو میرے پاس کر، پھر اپنا کر لینا. کہنے لگے میں نے ان سے چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے تنخواہ بتدریج ہر سال 50 روپے 100 روپے بڑھا دیتے تھے، تو میں نے چھوڑا ہی نہیں. میرا عیش ہو چکی تھی. آج وہ بلڈنگوں کے مالک ہیں بابا جی، 70-72 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وظیفہ بابا جی ان کے پیر صاحب نے بتایا کہ آپ یہ دم کر کے نا ڈال دیا کرو. تمہارا دشمن دور ہوگا، تمہارے غم دور ہوں گے، تمہاری پریشانی دور ہوگی، تمہارے دکھ دور ہوں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد حاصل ہوگی کہ تمہارے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں اعتبار کی بات ہے، یقین کی بات ہے جی. تو عمل بتاتا ہوں. عمل کی خاص اجازت کے لیے بابا جی نے مجھے دی ہے. آپ اجازت کے لیے لائک کر دیں بس. کوئی چندہ نذرانہ کو خطرہ نہیں ہے آپ کو، کچھ نہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے لائک کریں تاکہ ویڈیو پھیلے. ویڈیو شیئر بھی کر دیں. چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملے. اور اس ویڈیو پر ایک کمنٹ بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ. نہ بھی جواب دوں عمل کی اجازت ہے. عمل سنیں. شکر لے لیں چاہے گڑ لے لیں. گڑ کو بھی اب تھوڑا سا اس طرح بندہ توڑ لیتا ہے نا اپنی جو لنگڑی ہوتی ہے اس میں. یا چینی سب سے بیسٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ شوگر جو چینی ہے سب سے بیسٹ ہے. اس پر آپ نے جمعے والے دن کریں، جمعرات کو کریں، کوئی ڈر نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یعنی اس چینی پر 113 مرتبہ 113 ٹائم 113 کتنے میں نے کہا کمنٹ میں بتائیں مجھے تاکہ میں دیکھوں آپ جاگ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر پڑھ کے نا دم کر دو. اگر آپ دم کیے بغیر بھی کرو گے نا، یقین کریں کہ میرا اپنا ایک ذاتی خونی رشتہ ہے وہ یہ عمل کرتا ہے بغیر پڑھے. یعنی اگر دیکھو سورہ کوثر کیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اتاری گئی. جب کفار نے آپ کے بیٹے کی جب مطلب وفات ہوئی، شہادت میں تو کہوں گا، تو لوگوں نے کہا آپ اب تر ہیں یعنی بے نسل بے نام و نشان. تو اللہ نے قرآن میں یہ صورت اتاری انا آتوینا کل کوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. دنیاوی طور پر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دے گا، عزت دے گا. جی انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھ، قربانی کر. انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. آپ کی غربت دشمن ہے. آپ کے جو اپنے ہیں کئی لوگ، سارے نہیں، کچھ وہ دشمنی کرتے ہیں، جادو ٹونا، دوسرا تیسرا، جلتے ہیں، نظر بد لگاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ عمل کیجئے. کیڑے مکوڑے جب کھائیں گے قبرستان میں پھینک دیں، یا گھر میں کوئی کسی جگہ پر کوئی ایسی درز بنی ہوئی ہے، سوراخ ہے جہاں کیڑے نکلتے ہیں تو ڈالیں. سب سے بیسٹ قبرستان ہوتا ہے. ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف رونقیں ہی رونقیں لگا دی ہیں. اللہ کی مہربانی ہی مہربانی. بہت شکریہ. آج میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، تھوڑی گرمی تھی جی، تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں یار. تو بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عمل کیجئے، ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، کوئی دل بڑا رکھا کریں، اللہ کرم کرے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.